السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے حسب معمول اپنی اچھی اور خوبصورت نیتوں کے ساتھ، تو توجہ فرمائیے اور اپنی زبان سے دل کو ہم نوا بنا کر اپنی نیتوں کو دہرائیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، سبق کی مشق کے لیے آپ کے پاس لیڈ پینسلز ہونی چاہیے، کاغذ ہونا چاہیے۔ اگر سپارہ موجود ہے پھر بھی جو الفاظ پڑھے جا رہے ہوں روزانہ کی طرح، ان پہ آپ اپنے مخصوص نشان لگائیے، جہاں سے آپ کے وقف کا، اعادے کا اور جو قاعدہ بتایا جا رہا ہو اس کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین والذین یرمون، یرمون، یار نہیں کہنا، را میں مشابہت تکرار جو زبان پہ لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور را کی آواز آنی چاہیے۔ والذین میں واو پور اور زال باریک ہے، یرمون میں یہ یہ آواز آنی چاہیے، یرمون ایسے نہیں، اور اس کو پر بھی ہونا ہے، یرمون یرمون، یرمون یرمون، ازواجہم، 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 ولم یکن لہم، ولم یکن لہم، ولم میں جو آپ نے دیکھا میم ساکن ہے، اس پر بھی اظہار ہوتا ہے۔ کل تک ہم نون کے اظہار کی بات کر رہے تھے، آج یہ میم کا بھی تھوڑا سا آغاز کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ذہن میں آ جائے کہ میم کا بھی قاعدے ہوتے ہیں۔ مین قاعدے جو بیان ہوتے ہیں تجوید میں وہ میم اور نون کے ہوتے ہیں، ان کی ہر حالت کا قاعدہ الگ الگ سے بیان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہیں وہ 29 میں سے 26 حروف ہوتے ہیں، جب یہ آئیں تو ان کے آنے کی وجہ سے میم پر اظہار ہوتا ہے، جیسے ولم، ولم، ولم نہیں پڑھنا اس کو، تو یہ ہم نے اظہار کیا ہے۔ یکن لہم، یہ اصل میں تھا یکن لہم، تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را، میں نے کیا بولا؟ لام اور را، یہ دو حرف جب آ جائیں تو یہاں پر غننے کے بغیر وہ جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو لام اور را میں ملا دیا جاتا ہے، ضم کر دیا جاتا ہے، گم کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ پڑھتے ہیں ہم، اس کو کبھی بھی یکن لہم نہیں پڑھیں گے، ہماری آواز ہوگی ولم یکن لہم، ولم یکن لہم، یعنی آواز ایسی ہوگی کہ جیسے نون ہے ہی نہیں، لیکن لکھنے میں نون ہوگا۔ ولم یکن لہم ولم یکن لہم شہداء، شہداء، شہداء شہداء، الا، الا، الا
إلا أنفسهم 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 یہ نون پہ غنہ ہو رہا ہے، یعنی اخفا کا قاعدہ ہے اور اخفا غنے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم کی میم پر بھی اظہار ہو رہا ہے. پیچھے لہم کی میم پر بھی ہم نے اظہار کیا ہے اور ولم کی میم پر بھی اظہار ہوا ہے. انفسهم أنفسهم فشهادة 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 أحدهم 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 أربع أروني أربع أربع شهادات شهادات شهادات. ہم یہاں ہونٹ کیوں بند کر رہے ہیں اور میم کی آواز کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے کل یہ قاعدہ بتایا تھا. جنون تنوین کے بعد با ہے اور اس کو حرف اقلاب کہتے ہیں. اس کی وجہ سے جو نون ہوتا ہے وہ میم میں بدل جاتا ہے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں شہاداتم شهادة باللہ بالله باللہ بالله انہ. إنه جس طرح یہاں غنہ کیے بعد میں مشق کرتے ہوئے بھی غنہ مکمل ہی رہے گا. انہ نہیں پڑھنا، انہ إنه لمن الصادقین. لمن الصادقين. صا کے لیے ہونٹ گول نہیں کیجیے. لمن لمن الصادقین. لمن الصادقين. والخامسة 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 أن أن لعنة اللہ. لعنة الله. جی تا کو پور پہلے نہیں کرنا، صرف لفظ اللہ کی لام کو. لعنة اللہ لعنة الله. تاللہ تالله. لعنة اللہ لعنة الله علیہ عليه علیہ عليه ان کان إن كان ان کان إن كان من الکاذبین من الكاذبين من الکاذبین. من الكاذبين. ويدرأ 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 عنها العذاب عنها العذاب عنها العذاب عنها العذاب أن تشهد. أن تشهد. آپ کو اب معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں ہم کہاں کہاں پہ اخفا کر رہے ہیں، کہاں پہ اظہار کر رہے ہیں. اس آیت کو ہم نے شروع کیا تو وَيَدْرَعُ، یہاں پہ دال ساکن ہے اور اس پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ 5 حروف قلقلہ ہوتے ہیں جن پر ہم آواز کو ٹکرا کر ادا کرتے ہیں مخرج میں. وید راؤ نہیں پڑھیں گے تو یہ قلقلہ ہوا. اور عنہا یہاں نون ساکن پر اظہار حلقی ہوا. اور آگے ان تشہد یہاں پہ اخفا ہوا غنے کے ساتھ. اربع شہادات. شہادات. جی اس کا خیال آپ بعد میں مشق میں بھی رکھیں گے کہ ہا اور دال دونوں پہ کھڑی زبر ہے تو ان کی مقدار بھی برابر ادا ہوگی. شہادات شہادات. باللہ 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 انہ
إنه لمن الكاذبين لمن الكاذبين والخامسة والخامسة تاکہ اوپر زبر آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے یہ جی ان غضب اللہ أن غضب الله غدا نہیں غضب غضب اللہ غضب الله بولیں غضب الله جی ان آگے بولیے غضب الله جی غضب اللہ غضب الله لا نہیں پڑھیں باللہ بالله علیہا عليها ان كان إن كان من الصادقین من الصادقين ان كان إن كان من الصادقین من الصادقين ولولا ولولا فضل اللہ فضل الله فضل اللہ علیکم عليكم یہ جو میم ہے یہاں پہ ساکن، اس پہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اظہار کرنا ہے، لیکن جب ساکن میم کے بعد واو اور فا آتا ہے نا تو وہاں قصد سے اور اہتمام اور کوشش کے ساتھ ہمیں اظہار کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم نارملی پڑھتے ہیں تو یہاں آٹومیٹیکلی ادغام ہو جاتا ہے اور آواز یوں ہوتی ہے علیکم ورحمتہ، جس طرح ہم سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں نا تو وہاں پہ آواز ہوتی ہے علیہم ولا، اور یہاں آپ کو کوشش کے ساتھ علیہم پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی علیکم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ہاں ٹھیک پڑھیے ورحمتہ علیکم ورحمتہ وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ نون تنوین ہے با کے اوپر اور اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا ہم نے یہاں اظہار کیا جس کا نام اظہار حلقی ہے۔ تواب حکیم وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم جی والذین یرمون ازواجہم والذین یرمون ازواجہم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا نہیں بولیں، میں روزانہ سمجھاتی ہوں کہ جب الف کی آواز ہوتی ہے تو اس کو لمبا کر کے روکا کیجئے اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ پہ حمزہ جو آئے گا اس کو پھر سے اپنے مخرج سے ادا کیجئے۔ الا انفسا یہ غلط ہے،
إلا أنفسهم إلا أنفسهم إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أربع شهادات بالله. اب بعد میں آپ نے پڑھتے ہوئے اس کو اربعو نہیں پڑھنا، یہاں پھر آگے واو لگ جائے گی اور یہ غلط ہو جائے گا. اس کو بالخصوص توجہ میں رکھیے. اربع شہادات باللہ. أربع شهادات بالله اربع شہادات باللہ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه 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 إن كان من الكاذبين إن كان من الكاذبين إن كان من الكاذبين إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. ہم نے دال ساکن کیوں کیا؟ وقف کرنے کی وجہ سے. ویسے یہاں وقف نہیں ہے، ہم رکنا چاہ رہے ہیں کہ آگے زیادہ ہماری آیت لمبی نہ ہو جائے، تو ہم نے یہاں پہ رکنے کے لیے دال کو ساکن کیا. اب آگے پڑھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جملے کا معنی کہاں سے درست ہوتا ہے، وہاں سے ہم اعادہ کریں گے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن. اب یہاں لمن پہ میں نے جو وقف کیا ہے یہ ہوتا ہے اضطراری وقف، یعنی اگر یکدم آپ کو کسی جگہ سے کسی وجہ سے رکنا پڑ جاتا ہے تو فوری طور پہ آپ کو پتہ ہو کہ اب میں نے یہاں کیا چینج لانا ہے. مطلب اگر آپ کی سانس رک رہی ہے، پرابلم ہو رہا ہے اور آپ آگے نہیں بڑھ رہے تو پھر آپ اس کو لامی نہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیں گے. یہاں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آخری حرف کو ساکن کرنا ہوگا، تو لامی نہ کی بجائے لمن کہنا ہوگا. تو پھر مناسب پیچھے سے آ کے آپ کو اعادہ کرنا ہوگا. ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. اب ہم اگر درمیان میں اس کو دو طرح مطلب دو جگہ پہ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، آدھا آدھا، پھر ان تشہد اربع شہادات. أن تشهد أربع شهادات اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین. أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها. 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 إن كان من الصادقين. إن كان من الصادقين. إن كان من الصادقين. إن كان من الصادقين.
الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. جی ہاں پہ آپ نے توجہ دینی ہے کہ اس کو ساکن ظاہر کرنا ہے، تو کہہ کے نہیں چھوڑ دینا. ورحمتہ، ورحمته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وأن الله تواب حكيم. وأن الله تواب حكيم. حکیم نہیں، حکیم، حكيم. تواب حکیم. تواب حكيم. جی اب آپ نے مشق کر لی، اب توجہ سے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ترجمہ. والذین، یہ اب تک ہم ماشاءاللہ بہت دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں لفظ والذین، الذین، الذی، اللذانی، اور اس کا ترجمہ وہ لوگ اگر واو کے ساتھ ہے اور وہ لوگ، اور اس کی اب پہچان بھی بہت اچھی طرح سے ہو چکی ہے اور بھی اسی طرح کئی لفظوں کی. جیسے ابھی یہ دیکھیں آگے ہماری آیت میں لفظ ولم ہے، یکن ہے، لہم ہے اور اللہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے پہلے سے بتا رہی ہوں کہ ہم نے ان کو پہلے سے پہچان لیا تھا کہ جب یہ بار بار آئیں تو ہمیں ہر بار ان کا ترجمہ نیا سمجھنا نہ پڑے. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ نے لکھے ہوئے ہیں اور میں نے لکھوائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بار بار یاد کروانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں لوٹ آئیں، جہاں کہیں سنبھالی ہوئی ہیں وہ سامنے آ جائیں اور وہ پکچر آ جائے آپ کے سامنے کہ یہ چیز وہاں پہ ہم نے لکھی تھی اور اس کا یہ معنی بھی ہمارے پاس لکھا پڑا ہے. تو اگر اس طرح سے سوچ پیدا کرتے ہیں جب پڑھتے ہوئے تو بہت ساری چیزیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں. یرمون، یرمون کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ تہمت لگانا یا تہمت کا تیر پھینکنا، ایسے ہی جو جس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی. ازواج، ازواج جمع ہے زوج کی، تو یہاں پہ مراد زوج اور زوجہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو یا جوڑ کو. تو ازواج سے مراد یہاں بیویاں ہیں. اور ازواجہ ہم یا ہم جو ہوتا ہے یہ اپنے وہ پچھلے جملے کے مطابق کبھی اس کے پیش آتی ہے اور کبھی اس کے نیچے زیر آتی ہے. یہ ہم کبھی نہیں ہوتا، ہم اور ہم ہوتا ہے. تو یہ بس زیر زبر کا فرق جو ہے وہ اس کی حیثیت کی وجہ سے پڑتا ہے، ورنہ معنی دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. ان کے، ان کے یا وہ جو زیادہ جمع کے صیغے میں ہوں. ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں وہ اپنی بیویوں پر یا پھر صرف اپنی بیویوں پر. ولم، اور نہ، یکن، ہوں، لہم، ان کے پاس، شہداء، شہداء بھی آسان لفظ ہے، تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ ہمارے اپنے جو معمول کی گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے. شہید، شہید کا معنی ایک تو ہوتا ہے جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، ایک شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا. تو شہداء شہید کی جمع ہے. ٹھیک ہے،
اس کو اس لیے یعنی 2-3 صورتوں میں ہمیں الٹنے پلٹنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. یہ ہمارے لیے یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. ایک ہم نے جو مائنڈ بنایا ہوتا ہے نا کہ یہ قرآن شریف ہے تو ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ عربی ہے تو ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک رو بھی ہمارے اوپر طاری ہوا رہتا ہے. اور ہمیں بہت ساری چیزوں کا جن کا پتہ ہوتا ہے، جب کسی دوسرے کی زبان سے ہم سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو وہ ہم خود اپنے ذہن میں سامنے کی اسکرین پہ نہیں لاتے. تو جب ہم اس طریقے سے غور و فکر کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے اپنے ہی دماغ کی سامنے اسکرین پہ آتی ہیں اور ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ توجہ دلائی کہ شہداء آپ کو مشکل لفظ لگ رہا ہوگا، جی عربی کا لفظ ہے. اب تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ معنی کیا ہے اس کا خود بخود ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا معنی ہے گواہ. اور نہ ہوں ان لوگوں کے پاس گواہ الا سوائے انفسہم اپنی ذات کے. انفس نفس کی جمع ہے، یعنی اپنی ذات کے یا اپنی جانوں کے. کیا شہادتن گواہی، شہادت سے شہید ہے اور شہید سے شہداء ہے. احدہم یہاں پھر ہم میں احد کا مطلب کوئی ایک یا کسی ایک کی، ہم ان میں یا ان کے پاس. اربع کہتے ہیں 4 کو، شہادات شہادت کی گواہی یعنی 4 گواہیاں. باللہ یہ بھی ہمارا پہلے والا لفظ چلا آ رہا ہے جو تقریباً ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ. ان بے شک، اور ہو جب ساتھ لگ گیا تو وہ. لمن لا کا مطلب ضرور، من کا مطلب میں سے، ضرور میں سے، الصادقین سچوں. جملہ کیا بنا کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے. اور والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ کیا کہے، ان یہ کہ لعنت ہو اللہ اللہ کی، علیہ اور علیہم. یہ بھی ہم کئی مرتبہ پیچھے لفظ پڑھ چکے ہیں. علیہم ہو تو ان پر، علیہ ہو تو اس پر. ان کانا اگر وہ ہو، من الکاذبین، من کا مطلب میں سے، اور کاذبین جھوٹے یا جھوٹوں یعنی جھوٹوں میں سے. وَيَدْرَأُ اور دور کر دے گی، عنہا اس عورت سے، العذاب سزا، ان تشہدا کیا چیز دور کر دے گی کہ وہ گواہی دے دے، 4 بار، شہاداتن گواہیاں، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ. یہ پھر پیچھے والا لفظ ہے، وہاں تھا لامن الصادقین، یہاں ہے لامن الکاذبین. ضرور میں سے ہے، الکاذبین جھوٹوں یعنی ضرور جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ اور 5ویں بار وہ یہ کہے کہ انا یوں کہ غضب اللہ اللہ کا غضب ہو، علیہا اس عورت پر، ان کانا اگر وہ مرد ہو، وہ جو خود کہہ رہا ہے، من الصادقین سچوں میں سے. ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ ورحمت اور رحمت ہو اس کی، وَإِنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ توابٌ بہت توبہ قبول فرمانے والا، حکیم حکمت والا ہے. یہ ہماری آج کی تلاوت ہے اور اس کی مشق ہے، جو آپ کو اس کے ساتھ قواعد بتائے گئے ہیں توجہ کے لیے ان کو یاد کرنا ہے. اور اب اس کی ضروری تفسیر. پچھلی آیت سے اس کا ربط معلوم کر لیجئے. پچھلی آیت میں زنا کا ذکر تھا،
اور ان لوگوں کا ذکر تھا جو کسی پاک دامن پر اور بے خبر پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہوتی ہے، اور وہ کیا سزا تھی؟ 80 کوڑے جو کسی پاک دامن پر، محسن پر، بے خبر پر تہمت لگی، اور اس کی قید اور تفصیلات کل کے سبق میں ہم نے پڑھی تھی۔ تو اس تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے سزا ہوگی، اور اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے کل پڑھی تھی۔ اب اس کی ایک اور نو بیان ہو رہی ہے زنا کی، اور زنا کی تہمت کی۔ وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، کہ وہ لوگ جو اپنی ہی بیویوں پر تہمت لگائیں زنا کی۔ پہلے تو یہ تھا اجنبی عورتیں، غیر عورتیں، کوئی بھی جو ان کی اپنی بیوی کے علاوہ ہو اس پہ وہ تہمت لگائیں، لیکن اب سین چینج ہے۔ اب ایک شوہر اٹھ کر اپنی بیوی پر جب زنا کی تہمت لگائے گا، اب کیا ہوگا؟ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ایک جگہ پہ تو ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پچھلی آیت کریمہ انہوں نے جو سنی تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، واقعی ایسی ہی آیت نازل ہوئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، گویا آپ کے جواباً اس طرح فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ان کو یقین نہ آ رہا ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ حق ہیں، اور آپ کے ساتھ جو کلام اترا وہ حق ہے، اور آپ کو بھیجنے والی ذات بھی حق ہے۔ تو میں تو اس بات پر حیران ہوں۔ وہ کس بات پر؟ کہ انہوں نے اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگائی، حضور نے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ تم پہ حد قائم ہوگی۔ کون سی حد؟ جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، حد قذف۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی عورت کو کسی مرد کے ساتھ اس حال میں دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا۔ اس بات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ ایک رات آپ کے ایک اور صحابی ہلال بن امیہ، رات کے وقت وہ اپنے کھیتوں سے سارے دن کے بعد کام سے واپس لوٹتے، ایک دن وہ ذرا جلدی رات میں آ گئے، تو انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھا اور سب کچھ اپنے کانوں سے سنا، اور صبح وہ تمام واقعہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ سن کر بڑی کوفت ہوئی، اور جب انہوں نے آ کر ہلال بن امیہ نے وہ سارا سین اپنی بیوی کا، بدکاری کا، زنا کا، غیر مرد کا اپنے گھر میں اور موجود، اور ان کی ہر گفتگو کا ذکر جب اس طرح حضور کی بارگاہ میں کر دیا، تو جو لوگ پاس بیٹھے تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ پہلے یہ واقعہ ہو چکا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شوہر سے گواہ مانگے تو اس کا کوئی حل نہیں ابھی تک ہوا، تو اب ہلال کے پاس بھی تو کوئی گواہ نہیں ہے، اب اس پر بھی حد قذف جاری ہو جائے گی۔ مگر وہ بہت پرعزم تھے اور پر یقین تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کے گھر کے ساتھ ہو تو اللہ پاک اس کا کوئی حل شریعت میں عطا نہ کرے۔ ذرا سین دیکھیے، آپ ذرا تصور میں لائیے کہ وہ زمانہ کیسا تھا اور وہ لوگ کس قدر مقدر کی بلندیوں پر فائز تھے، کہ ادھر تو ان کے چھوٹے چھوٹے سے گھروں میں ایک عام بندہ جو لوگوں کی نظر میں ہے، اس کے گھر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ عام کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، میرا مطلب یہ کہ وہ اپنی زندگی میں جیسے ہم عام زندگی گزار رہے ہیں اس طرح ہر گھر کے معاملات ہیں، لیکن آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی برکت سے، آپ کے امتی ہونے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے ہونے کی وجہ سے آپ ذرا دیکھیے کہ ان لوگوں کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔
اور ذرا اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ایک گلی میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا جو پہلے نہیں ہوا ہوگا، اور اب اسلام کے زمانے میں اس کا اسلام کے مطابق حل چاہیے ہوگا، تو وہ لوگ کتنے پریشان ہو کے غور کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، اور کیا ان کا مقام ہوگا کہ ان کے گھر کے مسئلے کی وجہ سے رب جبریل امین کو نازل کر رہا ہوگا، قرآن نازل ہو رہا ہوگا، حضور پہ وحی نازل ہو رہی ہوگی۔ کبھی ایمان کی حالت میں اس محبت کے ساتھ سوچئے، غور کیجئے کہ وہ منظر کیسا ہوگا، وہ مقام کیسا ہوگا، وہ لمحات کیسے ہوتے ہوں گے جب وہ بندہ جس کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا وہ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہو، وہ آ کے ذکر کرنے لگا ہو، وہ اپنی بات بتانے لگا ہو، لیکن اوپر سے کیا ہو کہ اس پریشانی کے حل کے لیے اللہ رب العزت جبریل کو بھیجیں اور وہ قرآن کی آیات نازل کریں، اور پھر اس ایک صحابی یا اس ایک حضور کے غلام کے بدلے میں اور اس کی وجہ سے اللہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ نظام نازل فرما دیں کہ ہمیشہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اب کیا ہوا، وحی نازل ہونے لگی تو آپ نے فرمایا اے ہلال مبارک ہو، اللہ نے تمہاری نجات کی صورت پیدا فرما دی۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی اور ان کی بیوی کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہ آ گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ ان کو بھی پڑھ کے سنائی، وہ صحابی کی بیوی جن کے اوپر تہمت لگی تھی۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو وارن کیا کہ جو کچھ تم بولو گے اس کو سوچ سمجھ کے بولنا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ لہٰذا آج دنیا کی فکر کرتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا عذاب لازم نہ کر لینا، اس کی فکر رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ حضرت ہلال نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے جو کہا سچ کہا۔ عورت پھر بولی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی وہ جھٹلا رہی تھی اور یہ بول رہے تھے۔ انہوں نے جو دیکھا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہے تھے، اور عورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ معلوم ہے اور انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اتنا بڑا ظلم کر کے، جرم کر کے انسان اتنی جلدی مانتا کب ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ میں مذکورہ طریقے کے مطابق دونوں سے 4 مرتبہ گواہی دی۔ آپ نے ابھی آیت سنی، ترجمہ سنا کہ کیا انداز تھا گواہی کا۔ فرمایا گیا کہ خلاصہ ترجمے کا یہ ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، تہمت لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی اٹھ کے خواہ مخواہ بغیر کسی وجود کے کوئی بات کر دیں، جیسا کہ وہ آ کے کسی حاکم، قاضی، یا وہ زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تھا، وہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا، فلاں غیر مرد کے ساتھ دیکھا اور عین زنا کی حالت میں دیکھا۔ اب جو شریعت کا پہلے حکم نازل ہو چکا تھا کہ اس کے لیے 4 عینی شاہد چاہیے، جب وہ صحابی آ کے بیان کر رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گواہ طلب کر رہے ہیں، تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی عزت لٹ رہی ہو، اس کا گھر برباد ہو رہا ہو، اور وہ اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے جائے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ چیز ہی تک اس کے منافی ہے عزت کے، غیرت کے، اور دوسری بات یہ کہ جب تک میں 4 لوگوں کو اکٹھے کروں گا، کیا جب ان کو یہ خبر ہو جائے اور نہ بھی ہو تو کیا وہ اسی حالت میں وہاں انتظار کریں گے، وہاں رہیں گے جو 4 لوگ اکٹھے ہو سکیں گے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابی معاذ اللہ وہ زیادہ سمجھدار ہو گئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دلائل دے دیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کے بارے میں توجہ نہیں تھی، یا آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ جب ایک سین بنانا ہوتا ہے نا اللہ پاک نے، جب ایک ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور جب
ایک نظام ایسا پائیدار دینا ہوتا ہے جس نے پوری دنیا تک چلنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا پس منظر پہلے بنایا جاتا ہے، پھر وہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ مکالمہ ہوتا ہے، پھر وہ چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، اور وہ اس لحاظ سے ایک پختہ روایت بن جاتی ہے جو پھر آگے سینہ بسینہ چلتی چلتی آج جیسے ہمارے تک پہنچی اور مزید آگے قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور اس جیسی بے شمار حکمتوں کی بنا پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر سوال و جواب کروانا یہ عین اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب وہ بات تو گزر گئی کہ کسی غیر عورت کی بات تھی تو آپ نے 4 گواہ لائے، پیش کر دیے، یا اتفاقاً وہ 4 گواہ تھے اور انہوں نے دیکھ لیا۔ اب آپ بیوی کے لیے کیا کریں گے جب وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں اور آپ کے پاس گواہ بھی نہیں، اور آپ شوہر ہیں، آپ کا ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، وہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے نکاح میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اچھی طرح اس پریشانی کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں کی نظر اپنے فیصلے کی طرف لگوا لی، لوگ متوجہ ہو گئے، تو پھر اللہ پاک نے یہ احکام نازل فرمائے کہ اب یہ طریقہ ہوگا کہ جب ایک مرد آ کے یہ کہے کہ بھی میں نے اپنی بیوی کو اس طرح زنا کی حالت میں کسی کے ساتھ دیکھا، اور بیوی نہیں مانتی، اگر تو مان جاتی ہے تو بات ختم ہے، پھر یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہیں مانتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ جو شخص ہے، جو شوہر ہے بیوی کا، وہ کیا کرے؟ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، وہ اللہ کے نام کی 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے انہ لمن الصادقین، کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس بندے کو بھی دیکھا ہے، اس بندے کے نام کا بھی علم ہے، اور میں نے جو کچھ کہا میں نے سچ کہا۔ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، چوتھی بار، 4 بار جب یہ کہہ چکے، اب اس کی تصدیق کے لیے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب یا اس کے رحم کے سامنے پیش کر دے۔ اب وہ یہ کہے کہ والخامسۃ، 5ویں بار اب وہ بولے کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس بولنے والے پر، یعنی وہ جو بول رہا ہو وہ اپنے لیے اپنی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر یہ شوہر جھوٹا ہو، یہ اپنے لیے کہے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، یہ گواہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب بیوی کی طرف توجہ کی جائے گی۔ بیوی اگر یہ 5 بیان سن کر خاموش ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگر بول کر اس نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر بھی اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اگر بیوی کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ابھی بھی وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہو، یہ غلط بیانی کر رہا ہے اور میرے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی اس بات کو کہ میرا شوہر جھوٹ ہے، اور وہ بات جب کرے گی تو اس کے کرنے کی وجہ سے جو آخرت کا یہ جو سزا تھی اس کی، جو زنا کی ملنی تھی، وہ سزا ٹل جائے گی، یعنی وہ شریعت پھر اس کو سزا نہیں دے گی، کیونکہ اب اس نے اپنے آپ کو خود لعنت کے لیے پیش کر لیا۔ تو کیا کہنے سے اس کی دنیا کی سزا رک جائے گی؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، وہ بھی مرد کی طرح 4 بار اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھائے۔ کیا قسم کھائے؟ انہ لمن الکاذبین، پہلی مرتبہ بھی کہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ یہ میرا شوہر جھوٹا ہے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، 4 بار یہ بھی اس چیز کی گواہی دے، اور پھر 5ویں بار والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، یعنی مجھ پر، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہے۔ اب اس نے بھی اپنے آپ کو لعنت کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہو گیا ہمارے اس مضمون کا۔ اب جب یہ ہو گیا، عورت نے بھی 4 مرتبہ گواہی دے کے تو شوہر کو جھوٹا ثابت کر دیا، اور مرد نے بھی 4 مرتبہ گواہی دے کے
5ویں بار اپنے اوپر یہ کہہ دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. عورت نے بھی یہ کہہ دیا. اب آگے کیا ہوگا؟ جس وقت وہ عورت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دونوں کے سامنے یہ آیت پیش کی اور دنیا اور آخرت کے عذاب کا کمپیریزن کر کے بتایا، جب 4 بار وہ کہہ چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے 5ویں بار بھی یہی بات کر دی جو اس کے شوہر نے کی تھی تو سمجھ لینا کہ آخرت کا عذاب لازم ہو جائے گا. یہ سن کے وہ ڈری، خاموش ہوئی، مگر پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی اور اقرار نہیں کیا. اپنے لیے دوزخ کو لازم کر لیا. رسوا کیسے ہونا تھا اس کی قوم نے؟ اس طرح کہ جب اس کا زنا قبول ہو جاتا، مطلب مان لیا جاتا، تو وہ جرم قبول کر لیتی تو اس کے بدلے میں اسے سنگسار کیا جانا تھا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی. اب جب سنگسار ہونا تھا تو زمانے نے جمع ہونا تھا اس کو پتھر مارنے کے لیے، اور دنیا نے دیکھنا تھا کہ یہ کس قبیلے کی عورت ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو شرمسار نہیں کروا سکتی، لہٰذا اس نے جانتے ہوئے یہ جھوٹی بات کہہ دی. بہرحال اس اندازے گفتگو سے یا اس اندازے گواہی سے کیا ہوگا کہ عورت دنیا کی سزا سے تو بچ جائے گی، مگر آخرت کا عذاب اس کے لیے لازم ہو جائے گا کہ اس نے وہ خود لازم کیا اپنے اوپر کہہ کے. البتہ اس کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ قاضی یا حاکم ان دونوں مرد و عورت یعنی میاں بیوی میں جدائی کر دیں گے. طلاق خلا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اب قاضی خود جدائی کر دے گا اور وہ اعلان کر دے گا کہ آج کے بعد یہ میاں بیوی نہیں ہیں اور ان کے اندر جدائی کر دی جاتی ہے. اور پھر یہ ایسی جدائی ہوگی کہ پھر زندگی میں کبھی وہ نکاح نہیں کر سکتے. مطلب 3 طلاقوں کے بعد بھی ایک حل ہے، کیا ہے کہ حلالہ کے بعد دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر طلاق رجعی ہے تو رجوع کرنے کے بعد آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں. طلاق بائنہ ہے تو پھر دوبارہ نکاح کر کے آپ رہ سکتے ہیں. اور 3 طلاقیں ہیں تو آپ کو حلالہ کے بعد پھر ایک گنجائش مل جاتی ہے. مگر یہ جب اس قسم کے بعد اور اس طریقے کے بعد ان گواہیوں کے بعد جب قاضی علیحدگی کرے گا تو پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ فیصلہ جو اسلام نے کیا، یہ فیصلہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، جس کی عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. رحمت کس طرح؟ آج آپ اگر اپنے کلچر کو دیکھیں، جو ہماری جو برادریوں کے سسٹمز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایک لڑکی جو ساری زندگی کسی شخص کے ساتھ ایک دن رہنے کا تصور نہیں کر سکتی، جو رسومات ہیں برادریوں کی وہ وہاں پر اس عورت کو باندھ دیتی ہیں کہ اس نے اگر 100 سال بھی جینا ہے تو وہیں رہنا ہے. یعنی وہ ظلم وہ ستم آج بھی عورت کے اوپر کیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اس کے اوپر کیا ظلم و ستم شوہر کرتا ہے وہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. عورت کبھی بھی اپنا گھر خراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یعنی جب تک اس سے بن پڑتا ہے وہ نبھاتی ہے. اور اگر وہ اس بات پہ بزید ہو جاتی ہے کہ اس نے اس گھر میں نہیں رہنا، اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو اتنا ظلم برداشت کر چکی ہے، یا اتنی نفرت برداشت کر چکی ہے، یا پھر اس کے کریکٹر سے وہ اتنی متنفر ہو چکی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. مگر یہاں کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے دادا جان، ادھر سے نانا جان، ادھر سے ماموں جان، ادھر سے چچا جان، ادھر سے محلے کے جو پنچایت کے لوگ ہیں وہ سارے آ کے مل کے اس لڑکی کے اوپر اتنا پریشر ڈالتے ہیں، اتنا پریشر. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ سارے، کوئی اس کو اپنی داڑھی کا واسطہ دے رہا ہے، تو کوئی بالوں کا دے رہا ہے، تو کوئی چادر کا دے رہا ہے. اس کی زندگی سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ پھر جب اس کو وہیں جا کے رہنا ہوتا ہے تو اب بھی کون جانے، وہ سارے تو فیصلہ کر کے اپنے گھر میں چلے گئے. وہ جو ساری زندگی پھر سسرال والوں کے یا شوہر کے یا ساس کے یا دوسرے لوگوں کے جو تانے سن کے زندگی گزار رہی ہے، اس کا کس کو پتہ ہے؟ اگر یہاں ایسے ہوتا، سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ اگر اللہ پاک یہ قانون نہ بناتا، اتنا کچھ شوہر دیکھ کے وہ کس طریقے سے اس بیوی کو برداشت کرے گا، اس کو پاس رکھے گا؟
اگر پھر برادری والے مل کے کہتے ہیں جی تمہارے بچے ہیں، تمہاری یہ بیوی ہے، تم اس کو پاس رکھو اور ہمارے لیے یہ کرو، ہمارے لیے وہ کرو، تو پھر اب نہ تو وہ عورت اس مرد کے پاس رہے گی اس شرمساری کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، اور اس ایک گندے غلیظ فعل کی وجہ سے، اور نہ ہی مرد یہ برداشت کرے گا جس نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہوگا کہ وہ اب ساری زندگی اس عورت کے ساتھ گزارے۔ تو اللہ کریم نے وہ فیصلہ کر دیا کہ جب یہاں تک نوبت آ جائے گی کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تو پھر ہمیشہ کے لیے ان کو جدا کر دیا جائے گا۔ آخر میں جو آیت کریمہ آئی اس میں ارشاد فرمایا کہ ولولا فضل اللہ، کہ اے مردوں اور اے عورتوں، اگر تمہارے لیے اللہ یہ قانون نہ بناتا اور تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر رحمت نہ کرتا اور توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا تو سوچو تمہارا کیا بنتا۔ تو یہ بھی اللہ نے بہت بڑا فضل کیا، جس نے ایک پاکیزہ نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اس گندگی کو نکال دیا۔ اچھا، اب یہ جو سارا سلسلہ ہوا ہے، یہ جو گفتگو ہوئی ہے اور یہ قسم کھائی گئی اور اس کے بعد لعنت کے لیے پیش کیا گیا، اس سارے عمل کو کہتے ہیں لعان کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ لعان، یعنی عین الف عا، لام عین الف عا اور نون، لعان۔ لعان کرنا مطلب یہی جو لعنت کا سلسلہ یہ ہوا کہ گواہیاں دینے کے بعد پھر اپنے لیے اللہ کی لعنت کو پسند کر لینا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس کو لعان کہتے ہیں۔ اور اس لعان کے بعد پھر وہ میاں بیوی جو دونوں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس دیواجی زندگی کے اعتبار سے یہ مسئلہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، آپ اس کو ضرور ذہن نشین کیجئے، اور ایسی چیزیں جو قدم قدم پہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں زندگی میں، ان کا علم ہمارے اوپر فرض بھی ہوتا ہے۔ جی، اب آگے ہم آج کے قاعدے کو دیکھتے ہیں، تجوید کا قاعدہ۔ آدھا تو میں نے کل آپ کو سمجھا دیا تھا، اسی لیے میں نے آدھا اور شامل کیا کہ یہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم نے کتنے حروف یاد کیے ہیں؟ حروف حلقی، حروف قلقلہ، حرف اقلاب۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں حروف مدہ اور حروف لین۔ کیا پڑھنا ہے اس کو؟ حروف لین، لام کے نیچے زیر آئے گی۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، واو مدہ، الف مدہ۔ ویسے میں نے بتایا تھا کہ الف ہمیشہ ہی مدہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ پہچان کے لیے اگر آپ لگانا بھی چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی کہہ دیں واو مدہ، یا مدہ اور الف، یہ تینوں حروف مدہ ہیں۔ واو مدہ، الف مدہ اور یائے مدہ۔ یہ مدہ کب ہوتے ہیں؟ واو جو ہوتی ہے نا، واو، اس کی آدھی آواز ہوتی ہے پیش، الف کی آدھی آواز ہوتی ہے زبر، یا کی آدھی آواز ہوتی ہے زیر۔ تو زیر اپنے بعد یا کو چاہتی ہے، یا اپنے سے پہلے زیر کو چاہتی ہے، الف اپنے سے پہلے زبر کو چاہتا ہے، واو جو ہے وہ مدہ ہونے کے لیے اپنے پیچھے پیش کو چاہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ پیش واو کو چاہتا ہے، زبر الف کو، اور زیر یا کو۔ تو جس وقت ان کے موافق یہ 3 حرف آگے آتے ہیں تو پھر یہ اس حرکت کے ساتھ مل کر لمبے ہو جاتے ہیں۔ مثلا با زبر الف، با، یہ مد ہو گئی، یہ الف کیا ہوا؟ حرف مدہ۔ با پیش، واو ساکن، بو، یہ پیش لمبی ہو گئی۔ اب یہ واو اس کے بعد مدہ ہے، اس کی آواز کو، با کی کو اس نے لمبا کیا، بو۔ اب با زیر یا ساکن، یہ زیر کے بعد یا ہے، یہ کیا بنا؟ بی، یہ بھی لمبی ہو گئی۔ ان تینوں میں ہم نے مد کیا اور ان حرفوں کی وجہ سے مد ہوا، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3، واو، الف، یا۔ دوسری قسم کے حروف ہیں حروف لین۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔
مدہ کا مطلب ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ اب جو لین ہے جس میں نرمی پائی جائے گی، یہ ہوں گے 2 حرف اور یہ ہوں گے واو لین اور یائے لین۔ آپ بھی بول لیجئے واو لین اور یائے لین۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے واو اور یا مدہ میں بھی آئے ہیں، تو واو اور یا ادھر بھی آ گئے ہیں جی۔ وہاں ان کی جو حالت ہوگی یا سٹیٹس ہوگا وہ اور ہوگا، یہاں اور ہوگا۔ مدہ واو تب ہوگی جب اس سے پہلے پیش ہوگی، مدہ یا تب ہوگی جب اس سے پہلے زیر ہوگی، اور الف تو مدہ ہے ہی ہمیشہ، اس لیے یہاں حروف لین میں وہ آئی نہیں ہے۔ اب حروف لین میں واو اور یا ہے تو واو لین تب ہوگی جب اس سے پہلے حرف پر زبر ہوگی۔ فرق پہچان لیجئے، مدہ واو میں پہلے حرف پہ پیش، اور لین واو میں اس سے پہلے حرف پر زبر۔ اسی طرح یا جب لین ہے تو یہ ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگی، یا زیر نہیں ہوگی، زبر ہوگی۔ اب ان کی آواز کیسے ہوگی؟ با زبر واو باؤ، یا با زبر واو، یہ بھی جوڑ اتنا کافی ہے، اور با زبر واو ساکن کہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ آواز کیا ہوگی؟ باؤ باؤ، لمبی نہیں کرنی، باؤ۔ اور یا سے بھی پہلے جب زبر ہوگی تو یہ یا بھی لین ہوگی، اس کو پڑھیں گے با زبر یا ساکن بائی، باؤ بائی بائی۔ آواز کھولنا ہے زبر کی وجہ سے، اور آواز کو کھول کر ادا کرنا ہے، بئی بئی نہیں کرنا۔ واؤ یہ ہم نے جب پہلے پڑھنا ہے، اس کو بھی آواز کو اٹھانا ہے زبر کی وجہ سے، باؤ باؤ نہیں، باؤ باؤ، بائی تاؤ تئی ساؤ سئی۔ یہ جو 2 حرف پڑھے جا رہے ہیں یہ حروف لین ہیں، اور با بو بی تا تو تی یہ کیا ہے؟ یہ حروف مدہ ہے۔ اب میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی ساتھ، اب آپ اس طریقے سے ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے، اور جب آپ سبق یہ مشق کریں گے نا جو بھی کی گئی ہے، اس میں سے آپ اپنے طور پہ ڈھونڈیے گا کہ یہاں پہ واو مدہ کہاں ہے، یا مدہ کہاں ہے، واو لین کہاں ہے، یا لین کہاں ہے۔ تو الف تو جب بھی زبر کے بعد آئے گا وہ ہو گئی مدہ، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی الحمدللہ، ابھی ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے جو حدیث پاک کا ہے۔ آج کی حدیث پاک بھی اللہ کے فضل سے جو ہمیں پڑھنی نصیب ہو رہی ہے، وہ ہمارے لیے اپنے اندر بہت سے پہلو اصلاح کے رکھتی ہے، بلکہ اس پر عمل آپ کر کے اگر کامیاب ہو جائیں تو بہت سارے اعمال ایک طرف، اور اس حدیث پہ عمل ایک طرف ہوگا۔ حدیث کیا ہے؟ الغیبۃ، بولیے الغیبۃ 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 اشد اشد من الزنا، من الزنا الغیبۃ اشد الغیبۃ اشد من الزنا۔ من الزنا۔ اب میں پوری حدیث پڑھ رہی ہوں۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زیادہ سخت گناہ ہے زنا سے بھی۔ یہ میں نے ضمنی طور پہ پچھلے سبقوں میں بات کی تھی، بس ایک ہمارے ہاں ایک چیز جو ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوئی ہے اس لحاظ سے، دوسرے یہ کہ وہ بظاہر بے حیائی نظر آتی ہے، اس وجہ سے جتنا برا اور جتنا قبیح انسان زنا کو سمجھتا ہے شاید دنیا میں کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا، اور یہ ہے ہی اتنا غلیظ اور گندا کام ہے۔ اب ہم اس کو تسلیم کیسے کر لیتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر آتا ہے، اس کے جو برے اثرات بعد میں آتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، اور جو اس سے عزت اور بندے کی جو ناموس ہے
وہ خاک میں جو مل جاتی ہے وہ بھی نظر آتی ہے. اس وجہ سے اس پر عمل کرنا، سمجھنا اور اس سے بچنا، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ہمارا موضوع ہے غیبت. حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑا ہے، مگر ہمارے ہاں تو غیبت کے لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم تو دن میں نہ جانے صبح اٹھنے سے رات تک کتنے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور کیا کیا کر جاتے ہیں، کیا کیا کہہ جاتے ہیں، اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر ایک خاتون وہ آتی ہیں، وہ بھی خاتون باہر سے نہیں ہیں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ حضرت صفیہ کے بارے میں کچھ کہہ دیتی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بھی اس سے اتنا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ تم نے ایسی بات کی کہ اگر یہ سمندر کے اندر ڈال دی جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. اور پھر ایک خاتون آئیں اور وہ مڑ کر جب واپس جا رہی تھی تو حضرت عائشہ نے ہی یہ فرمایا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا ہے. بس یہ اتنی بات انہوں نے کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ بھی غیبت ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہی میں اس کی جو نزاکت ہے اور یعنی اس کے ایک معمولی سا جو پہلو ہے وہ بھی اتنی بڑی غلطی کا سبب بنتا ہے، یعنی گناہ میں آتا ہے. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ کتنی احتیاط سے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی وہ باور کروا رہے ہیں کہ اتنی سی بات جو آپ کے نزدیک کوئی نہ تو غلط ہے نہ وہ کوئی ایسی بڑی بات ہے، لیکن اعمال کے اندر یہ بھی غیبت شمار ہوگی. اور یہ دراصل امت کو سمجھانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں نا نبی کے گھر میں بھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بات فرماتے ہیں کبھی کسی زوجہ مبارکہ سے، کبھی اپنی لخت جگر سے، کبھی اپنے نواسوں سے، کبھی صحابہ اکرام سے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز اور وہ تعلیم آپ کی امت تک قیامت تک پہنچتی رہے. تو ہم اس کو زیادہ اچھے سے سمجھنے کے لیے کچھ صورتوں میں تقسیم کر کے پڑھتے ہیں کہ کتنی چیزیں غیبت میں شمار ہوتی ہیں. کچھ علماء نے اس کی 6 صورتیں بیان کی ہیں. غیبت کی پہلی صورت یہ ہے کہ انسانی جسم کی بناوٹ کے متعلق بری بات کرے. اور کب کرے؟ پیٹھ پیچھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے سامنے کریں گے تو جائز ہو جائے گی. مطلب یہ ہوگا کہ سامنے جو تکلیف کسی کو پہنچے گی وہ تو اس سے بھی زیادہ پہنچے گی، آپ اس کا دل دکھائیں گے. لیکن پیٹھ پیچھے کرنا بھی اتنا برا ہوگا کہ وہ غیبت کے زمرے میں آئے گا. آپ نے کسی انسان کے جسم کو دیکھا، اس کے پیروں کو دیکھا، پیر گندے تھے، کالے تھے، پھٹے ہوئے تھے، مثال کے طور پہ آپ نے اس پہ بات کر دی اس کے جانے کے بعد، اور اس کو تو کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ بہت نازک آج کا ٹاپک ہے، اس پہ ذرا توجہ سے، انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. کیا عرض کر رہی تھی میں کہ اس پہ آپ نے کسی کے جانے کے بعد پیچھے سے بات کر دی. کسی کا پیٹ بڑا ہے، کسی کی ٹانگیں موٹی ہیں، آپ نے اس کے جانے کے بعد پیچھے سے اس کی بات کر دی. یہ چلتی کیسے ہے، اس کے جسم کا فلاں حصہ کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، یہ غیبت ہے. دوسری صورت، انسان کے حسب و نسب پر بد زبانی کے ذریعے بات کر دینا. حسب و نسب پہ فلاں کون ہوتا ہے، فلاں کون ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کے باپ دادا کو جانتے ہیں، پہلے وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، فلاں ہے. اور اس طریقے سے یعنی حقارت سے کسی کے ساتھ بات کرنا یا کسی کے متعلق کسی کے ساتھ بات کرنا اور بری زبان استعمال کرنا حسب و نسب پر، یہ بھی غیبت ہے. اور اب جو میں تیسری بات کہنے لگی ہوں، یہ ہر گھر کی بیماری ہے
جس کے پاس 4 پیسے آ گئے، وہ کیا ہے کہ کسی کے پیشے کا ذکر کر کے اس کی تحقیر کرنا، تحقیر کا مطلب اس کی حقارت کا اظہار کرنا. جیسے آپ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں اچھی بیٹھنے کی جگہ ہے، اچھے ڈرائنگ رومز ہیں، اچھے ٹی وی لاؤنج ہیں، آپ کے گھر میں کوئی کمی آ جاتا ہے، علاقے کا غریب بندہ آ جاتا ہے، تو آپ کسی دوسرے کو جب تعارف کروا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے سامنے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کمین لوگ ہیں، یہ ایسا ہی ہوتے ہیں. یعنی اتنی حقارت اس لفظ کے اندر پائی جا رہی ہے کہ یہ کمین لوگ ہوتے ہیں، ان کو جتنا دیتے رہو یہ پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے، ان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی، اور ایسی ایسی باتیں ہمارے لوگ مہمانوں کے سامنے اپنے ملازموں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر جو علاقے میں لوگ عادت کے مطابق بڑے چودھریوں کے گھروں میں یا مالدار لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں، ان کے نوکر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جب کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ان کو اس طریقے سے ٹارچر کرنا کہ تم لوگ کمی ہوتے ہی ایسے ہو، تمہیں جو مرضی بندہ کر لے، جو مرضی کھلا لے، جو مرضی پلا لے، تمہاری نیچر نہیں بدلتی. یا پھر اس کے جانے کے بعد کسی دوسرے سے ایسی بات کرنا کہ یہ کمی لوگ ہیں، ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں. تو آپ نے اس لفظ سے اس بندے کی اتنی تحقیر کی، یعنی اتنی پستی میں اس کو گرانے کی کوشش کی. تو اگر وہ اس کے کسی کمی کے گھر میں ایک عورت ہے یا مرد ہے، وہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو تقسیم اللہ کی ہے. تو گویا کہ آپ یہ سارا الزام تو اللہ کو دے رہے ہیں. اور چوتھی بات غیبت کی جو صورت ہے وہ ہے کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کو شرابی کہہ کے کسی کے ساتھ ذکر کرنا، یا جھوٹا کہہ کے، یا چور کہہ کے، فلاں چور ہے نا، فلاں چور کی یہ بات ہے، وہ جو شرابی ہے اس کی یہ بات ہے، وہ جو جھوٹا ہے جس نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا، یہ اس کی بات ہے. تو یہ بھی غیبت ہے. اور 5ویں صورت غیبت کی یہ ہے کہ انسان کے ڈریس یا گیٹ اپ کو تنقید کا نشانہ بنا کر بات کرنا. اب یہاں 2 چیزیں ہوں گی. ایک چیز یہ کہ کسی کا لباس کیسا ہے اور بات کرنے والا کون ہے. اگر تو بات کرنے والا کوئی بزرگ، کوئی استاد، کوئی اصلاح کرنے والا یا گھر کا سربراہ ہے یا اس کے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے، اور لباس پہننے والے نے غیر شرعی لباس پہن رکھا ہے، اور وہ اپنی بے بسی کا اظہار کسی دوسرے تیسرے سے کرے کہ یہ خاتون یا یہ بچی یا یہ لڑکی جو ہے یہ بارہا سمجھانے کے باوجود اس بے حیائی کے لباس کو نہیں چھوڑتی، یا یہ برا لباس پہننے سے گریز نہیں کرتی. اور اگر اس طریقے سے آپ اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ کی ہیلپ کرے یا جا کے وہ بھی اس کو سمجھائے تو وہ سیدھی راہ پہ آ جائے. یا پھر یہ کہ آپ دوسروں کو اس حیثیت سے واقفیت دلانے کے لیے کہ یہ لباس شریعت میں کتنا ناپسندیدہ اور اس پر کتنا عذاب ہے، اس طریقے سے کسی کے بعد بات کرتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی. ہاں اسی طریقے سے کہ آپ اس کو برا ثابت کرنے کے لیے، اس کی برائی کرنے کے لیے، اس سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو سننے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، تو وہاں یہ بھی غیبت ہو جائے گی. آپ جرأت پیدا کریں نا، آپ اس کو محبت سے، اچھے طریقے سے، شرعی لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کریں. جو آپ کا منصب ہے وہ تبلیغ ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں تو کریں. جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ان بے اثر لوگوں کے ساتھ جو آگے سے بھی کچھ نہیں کر سکتے، صرف بات کرنا، بات کا چسکا ہوگا اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا جی، کتنے پوائنٹس دیے میں نے؟ 5. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی میں کم عقل بھی ہے، باتیں زیادہ کرتا ہے، بات سمجھتا کم ہے، تو اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارنے کی بجائے اس کے جانے کے بعد کسی دوسرے کو پہچان کروانے کے لیے کہنا کہ وہ جو بیوقوف ہے، اس بیوقوف نے یہ بات کی، وہ جو کم عقل ہے، وہ جو سستی کی ماری ہوئی ہے. اس انداز سے جب آپ نے کسی کے جانے کے بعد بات کی تو یہ بھی غیبت ہے. یہ مین 6 چیزیں ہیں. اگر یہ 6 چیزیں ہمیں نوٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر جو چیزیں آگے اور ان کی ذیل میں آتی ہیں وہ خود بخود سمجھ آ جائیں گی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو غیبت ہم نے کر لی
خدا نخواستہ، تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوگا، آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے بہت لوگوں سے زیادتی کی، تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں، عمرہ کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، صدقہ کر دوں، تہجد پڑھنا شروع کر دوں، تو کرو، بہت اچھی بات ہے، سب کرو، لیکن یہ سمجھو کہ ان سب کے کرنے سے میری غیبت کا گناہ کم ہو گیا ہے، تو وہ بندہ کدھر گیا جس کو آپ نے ٹھیس پہنچائی، جس کی آپ نے دل آزاری کی، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی؟ اللہ نے اس کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور اس کو اللہ پاک نے نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے فرمایا کہ جب تم نے اس طرح غیبت کی تو پہلے اس سے معافی مانگو، پھر میں کروں گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ تو اب آپ کی یہ باقی ساری عبادتیں کسی کام نہیں آئیں گی، اور آپ کی غیبت معاف نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا کریں؟ اب اگر آپ جا کے معافی مانگتے ہیں ایسے ہی اشارے کنائے میں، اور یہ بھی ناکافی ہے، اور اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ہر چیز جو ہے اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں تمہارے لیے یہ کہا، فلاں بندے سے یہ کہا، یہ آپ کر نہیں سکتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہمارے لوگوں نے ایک شاندار ڈائلاگ تیار کر لیا، شب برات آئی تب بھی، شب معراج آئی تب بھی، اور کو حج پہ جانے لگا تب بھی، عمرے پہ جانے لگا تب بھی۔ وہ ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر لڑیا بولیا بخشیو، جی میرے کو کوئی غلطی ہوگی تو مینوں معاف کریو۔ یہ جو جے اور اگر کی بات ہے نا، اس سے معافی نہیں ہوگی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہوئی ہے، میں نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بھی کی ہوئی ہے، میں نے فلاں وقت میں اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، تو پھر جے کا کیا مطلب؟ یعنی جے کوئی غلطی ہوگی ہوئی تو معاف کریو، یا لڑیا بولیا بخشیو، رات نکل جائے صبح پھر کر لیں گے۔ اس طریقے سے نہ معافیاں ہوتی ہیں، نہ گناہ بخشے جاتے ہیں، نہ بندہ کلیئر ہوتا ہے۔ ہم اس کو بناتے ہیں مذاق، اور آج کل تو حد ہوئی ہوئی ہے۔ آج کل ہمارے پاس نیٹ ورک ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، اور اس پہ ایک اللہ کا نیک بندہ میسیج تیار کرتا ہے، پھر وہ ساری دنیا کے موبائلز پہ جاتا ہے، ہر کوئی اس کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے بنایا، یعنی ریڈی میڈ توبہ آگے جاتی ہے، ریڈی میڈ وہ معذرت جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے، چلتی جاتی ہے۔ نہ آپ کی وہ فیلنگز ہیں، نہ آپ کے وہ احساسات ہیں، نہ آپ کے اندر ندامت ہے، نہ آپ کے اندر افسوس ہے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، آپ کو محسوس ہوئی کبھی کہ شیطان کی چال کیا ہے؟ کیسے اس نے آپ کو لگایا ہوا ہے؟ آپ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو ایک دم سے انگلیاں چلا رہے ہیں، اور آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، لو جی ٹائم ہی نہیں لگا، کرایہ ہی نہیں لگا، کچھ نہیں ہوا، اور بیٹھے بیٹھے میں نے اتنے 100 لوگوں کو یہ فارورڈ کر دیا۔ تو ماشاءاللہ بہت بڑا دھوکہ دے لیا آپ نے اپنے آپ کو، اور شیطان بڑا خوش ہو رہا ہے آپ کے اس کام سے۔ تو پھر اگر ہم بڑی ہمت کر لیں تو پھر ہم کہتے ہیں سوری مجھ سے یہ ہو گیا، اور اگر وہ عادت کہنے کی نہ ہو تو پھر ہم معذرت سے کام چلانا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، میں نے کہا کہ معذرت کا مطلب ہوتا ہے عذر پیش کرنا۔ آپ ایک عذر پیش کرتے ہیں معذرت کر کے، معافی نہیں مانگتے، دونوں میں ہم فرق ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں جی معذرت کا کیا مطلب؟ کہ میں عذر پیش کرتی ہوں، میرے پاس یہ عذر تھا، یہ ریزن تھا، اس لیے مجھ سے یہ ہو گیا۔ اب غیبت کے لیے آپ کیا عذر پیش کریں گے بتائیے؟ وہاں معذرت کا لفظ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ اور سوری آپ 1001 مرتبہ تسبیح پہ بھی پڑھ دیں، ایک مرتبہ بھی آپ کی فیلنگ نہیں آئے گی کہ آپ کسی سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس لفظ کی گہرائی سے ہی واقف نہیں ہیں، کیونکہ نہ وہ آپ کی مادری زبان ہے، نہ آپ کی قومی زبان ہے۔ آپ نے تو وہ جو میاں مٹھو تھا جس نے کل شریف یاد کی تھی، اس طریقے سے آپ نے بھی سوری یاد کی ہے۔ تو وہ جب آپ کے رگو پے میں نہیں اترتی، اور وہاں سے وہ آواز نہیں نکلتی، اور وہ فیلنگز نہیں آتی، تو سوری کہنے سے معافی کیسے ہوتی ہے؟ اگر دینے والا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے گا بھی تو آپ کے اندر تو معافی والی کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ ہاں،
معافی مانگنے کا یا اس تلافی کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کے نفس کو ٹھیس پہنچے. یہ ہے اصل پوائنٹ. آپ کے نفس کو ٹھیس پہنچے، آپ کی انا جھکے اور آپ کی اکڑ کم ہو. آپ اپنے آپ کو قصوروار مانیں اور پھر کہیں کہ بھئی مجھ سے یہ زیادتی ہوئی تھی تو میں معافی چاہتی ہوں. پھر آپ دیکھیے گا کہ اس وقت میں آپ کے اندر ایک ہلچل مچے گی کہ تو کیا کر رہی ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے معافی مانگنے کی. تو وار یہ ہے اصل، اور مقصد بھی اصل میں یہ ہے. اور ہمیں شیطان نے جن چیزوں پہ لگایا ہوا ہے ہمیں تو سمجھ عقل وہ آنے ہی نہیں دیتا کسی طرف سے. تو اصل معافی کیا ہے؟ جس میں شرمندگی ہو، افسوس ہو، ندامت ہو. اچھا، اب میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جب آپ لفظ پہ لفظ یہ بھی ذکر نہیں کر سکتے کہ فلاں وقت فلاں کے گھر فلاں موقع پر ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان لفظوں کے ساتھ تمہاری غیبت کی تھی، لہٰذا مجھے معافی دے دو. یہ ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا. ہو سکتا ہے اتنی گہرائی تک اس کو پتہ ہی نہ ہو تم نے یہ کہا، بس اتنا پتہ ہو کہ تم نے اس کے خلاف بات کی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بندے کے پاس جس انداز سے بھی فون پہ تحریراً یا حقیقتاً اس کے پاس جب ہوں تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی وقت میں یا فلاں وقت میں لوگوں سے آپ کے بارے میں کچھ مجھے غلط باتوں کا پتہ چلا تو میں نے لوگوں کی تائید کر دی، یا میں نے بھی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی، یا میں نے بھی آپ کے خلاف باتیں کی، تو مجھے افسوس ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. یہ ہے سیدھا طریقہ، اچھا طریقہ معافی کا. آپ وہ لفظ نہیں دہرائیں، اس میں اور ڈیٹیل میں نہیں جائیں، لیکن اتنا ضرور کہہ دیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. آپ میں اگر جرأت ہو تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اور اگر یہ نہ کہہ سکیں تو اس سے زیادہ جو ڈیسنٹ طریقہ اختیار کرنا چاہیں پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بہن ہے، دوست ہیں، کزن ہیں، رشتہ دار ہیں، یا کوئی بھائی ہیں، یا کوئی عزیز ہیں، آپ سے بڑے ہیں، جس طرح سے بھی ایسا قریبی رشتہ ہے، تو آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پر آپ کے بہت سے حقوق ہیں مگر میں شرمندہ ہوں کہ میں پورے نہیں کر سکی، لہٰذا مجھے مطلب جیسے اب رمضان آیا ہے یا کوئی شب داری آئی ہے یا عمرے پہ جانا ہے یا ویسے ہی اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی ہے، آپ اس طریقے سے کہیں کہ مجھے آپ معاف کر دیں. اب آگے معافی کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں. کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے کچھ علامات، کچھ نشانیاں ہوں گی. یا سننے والا خاموشی اختیار کر لے اور اس خاموشی میں غصہ نہ ہو، یا وہ مسکرا دے، یا وہ صریحاً یہ کہہ دے کہ کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے پہلے بھی اپنے دل میں نہیں رکھا، اب بھی میں نے معاف کر دیا. تو اس طرح کا جب رسپانس آپ کو آگے سے آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے آپ کو معاف کیا ہے. اب آپ کو ریلیکس ہونا چاہیے بندے کی طرف سے، اور اس کے بغیر اگر آپ اللہ سے معافی مانگنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ چھٹی ہو گئی ہے تو یہ غلط ہے. غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے گناہوں میں نہیں ہے. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی ہر محفل میں نظر آتا ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں، مسجدوں میں بھی یہ غیبت نظر آتی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو چیک کر کے دیکھ لیجئے. جب مسجد میں ایک بندہ کافی دنوں بعد نماز پڑھنے آیا، روز آنے والے نے دیکھا کہ وہ آیا ہے، مسجد میں داخل ہوا ہے، جوتے اتار رہا ہے، تو یہیں بیٹھے بیٹھے کہے گا آ گئے جی چودھری صاحب، ٹھیک ہے، ان کی نماز اتنے دن بعد ہی ہوتی ہے. اب یہ آپ نے کیا کیا؟ نیکی کمائی وہاں بیٹھ کے، یہ بھی تو غیبت ہے.
آپ کو زیب ہی نہیں دیتا تھا وہاں یہ بات کرنا. یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ہاں آپ نے کچھ کہنا ہی ہے تو آپ شکر ادا کریں. اس بندے کو دیکھ کے جو پابند نہیں ہے آپ کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے 5 وقت کا پابند نمازی بنایا. یہ طریقہ تھا. تو خیر جس طرح سے اب ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں. جس طرح سے 6 صورتیں غیبت کی آپ نے سماعت کی ہیں جو حرام ہیں. اب 6 صورتیں وہ بھی سماعت کر لیتے ہیں جو جائز ہیں. خوش ہو جائیں گے آپ کہ جائز کی بھی ہیں صورتیں کچھ. جائز کیا ہیں؟ پہلی جائز صورت یہ ہے کہ باپ کے سامنے بیٹے کی غیبت کرنا. غیبت کے معنی کو نہیں بھولنا. غیبت غیب سے نکلا ہے. غیبت کا مطلب ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی بات کرنا. وہ جب وہ سنے یا اس کے سامنے کریں تو اسے دکھ پہنچے یا اس کو ناپسند ہو، ایسی بات کرنے کو غیبت کہتے ہیں. وہ بات حقیقت میں ہوتی ہے. تو باپ کے سامنے بیٹے کی غیبت کرنا، جیسے بیٹا سگریٹ پیتا ہے باپ کو پتہ نہیں ہے، وہ باہر جا کے برے کام کرتا ہے باپ کو پتہ نہیں ہے، تو کوئی خیر خواہ آئے اور آ کے اس کے باپ کے سامنے یہ برائیاں اس کی بیان کرے تو یہ کرنا جائز ہوگا. بلکہ بعض جگہوں پہ واجب ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پہ مستحب ہو جاتا ہے. تو دوسرا یہ کہ استاد کے سامنے شاگرد کی غیبت کرنا. یہ سارے اسٹوڈنٹس اچھی طرح سے سن لیجئے. کچھ اسٹوڈنٹس تو وہ ہوتے ہیں جو باتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھی کا ویک پوائنٹ ملے تو ہم جا کے ٹیچر کو کہیں. ایک تو یہ کیٹیگری ہے. اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ساتھی اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اس کی برائیاں اس کے اساتذہ تک نہیں پہنچاتے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ساتھی ان کا جس کو وہ بچاتے رہے وہ بہت سخت برائی کی دلدل میں گر گیا. تو ضروری تھا کہ اس کے استاد کے سامنے ذکر کیا جاتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جاتی. 2. تیسرا یہ کہ رعایا کی یعنی عوام کی، پبلک کی غیبت وقت کے وزیر اعظم یا بادشاہ کے سامنے. یہ غیبت کیسے ہوگی؟ جیسے کوئی محکمہ رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، تو ان کے بارے میں جو حکومت ہے اس کو آگاہ کرنا، اس کی برائیوں کے بارے میں بتانا، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح برے بادشاہ کی غیبت اس کی رعایا کے سامنے کرنا تاکہ لوگوں کو اس کے اصل کرتوتوں کا پتہ چلے اور بار بار وہ اس کو الیکٹ نہ کریں اور ووٹ دے کر پھر اس کو وزیر نہ بنا لیں. 5واں مقام غیبت کا ہے دھوکے باز کی غیبت کرنا. کس لیے؟ لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے. اسی طرح مرید کی غیبت پیر کے سامنے کرنا کہ وہ اگر مرید ہونے کے باوجود اچھے اعمال نہیں کر رہا، برے اعمال میں مبتلا ہے، یا عزت و تعظیم نہیں کرتا، یا نماز نہیں پڑھتا، یا وہ تقوی اختیار نہیں کرتا جو بیعت کا مقصد تھا، تو اس کے کاموں سے اس کے پیر کو آگاہ کرنا یہ بھی غیبت نہیں ہوگا. کب؟ جب ان مواقع پر حقیقتاً اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی آپ کو اصلاح مقصود ہو. اگر یہاں آپ اپنا کوئی بدلہ لینا چاہیں یا اپنے ساتھیوں کو بزرگوں کی نظر سے گرانے کا ارادہ ہو تو اللہ تو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے. ایسے ہی اگر کوئی معلم، مدرس، بزرگ، ناصح کسی کے پیچھے دوسروں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے بیان کریں تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی. یعنی یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے سامنے کسی کے پیچھے کسی کی غیبت ان کے سامنے جو کرے، ان کو اس کی برائیوں سے آگاہ کرے تو یہ غیبت بھی نہیں ہوگی. مطلب اگر کوئی، آپ کو جملہ سمجھ آیا؟ اگر ایک استاد ہے، ایک مرشد ہے، پیر ہے، بزرگ ہے، گھر کا سربراہ ہے، ایک بندہ بڑا اچھا، نیک، سمجھدار، دانشمند ہے، وہ اکثر دوسروں کو نصیحت کرتا ہے،
ایسا بندہ لوگوں کے سامنے کسی شخص کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہے جو غیبت میں شمار ہوتا ہے، تو اس کی غیبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوگوں کو اس کی مثال دے کر دین سکھا رہا ہے، مسئلہ سمجھا رہا ہے، اور پہچان کروا رہا ہے لوگوں کو کہ اس طرح کے لوگ نقصان دہ ہوتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے یا ان کی اصلاح کیسے کی جائے۔ تو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرنا غیبت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دیکھیے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بدو آیا اور اس نے آ کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتا ہوا اٹھ کے واپس جانے لگا۔ اس کی دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی کو اس نعمت میں شامل نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ یہ شخص عقل مند ہے یا اس کا اونٹ اس سے عقل مند ہے؟ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جانور بھی جو بیوقوف سے بیوقوف ترین ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کو میرے اور اپنے ساتھ خاص کر کے دعا کر رہا ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ یعنی یہ وہ بندہ چلا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی بے وقوفی بتا رہے ہیں کہ اس کی بے وقوفی کا اندازہ کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے پیٹھ پیچھے یہ بات کی جو بظاہر تو غیبت ہے، لیکن حقیقتاً ان تمام لوگوں کی اصلاح ہے۔ اگر وہ بھی اس بندے کی یہ دعا سن کے دعا کرنے لگ جاتے تو پھر دنیا میں یہی عادت پڑ جاتی لوگوں کو دعا کرنے کی۔ اسی طرح ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کی غرض سے آیا۔ جب آپ سیدہ عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے، آپ کو اطلاع ملی تو فرمایا کہ یہ شخص قبیلے کا بدترین آدمی ہے۔ یہ فرما کے آپ اٹھے، باہر تشریف لے گئے، بڑی نرمی سے اس کے ساتھ گفتگو کی، واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، آپ تو اس کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ یہ بڑا برا اور بڑا بدترین بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ کسی شخص کے برا ہونے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی اور شخص کو اس کی ذات کے ساتھ برا سلوک اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ برا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے منافی ہوگا اگر ہم ایسا کریں گے کہ وہ ہے بدترین ہی مگر میں اس سے بد زبانی نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ یہ بتانے کی وجہ تھی کہ وہ محتاط رہ سکے کہ کبھی میری غیر موجودگی میں بھی کوئی بندہ ایسا آتا ہے یا کوئی بندہ کسی بندے کے بارے میں رائے مانگتا ہے تو اس کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ باقی آپ کو اس کے ساتھ کیا بیہیویئر کرنا ہے وہ بھی شریعت آپ کو سکھا رہی ہے۔ جب کوئی آپ کا منصب نہیں، جب کوئی آپ کا عہدہ نہیں جس میں آپ اس کی تربیت پہ مامور ہوں یا سختی کرنے پہ مامور ہوں، تو پھر آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے اچھے اخلاق سے اس کو بدلنا ہوگا اور اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جی، تو اسی طرح سمجھ لیجئے ہر بات، اور حکم کے مختلف موقع ہوتے ہیں اور مختلف ویلیوز ہوتی ہیں جو سیکھنے پڑھنے کے بغیر ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، آپ ملاحظہ کیجئے کہ کہیں تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ مسلمان کی غیبت ایسے ہے جیسے اپنے سگے اور مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا، اور کسی جگہ فرما رہا ہے کہ غیبت جائز ہے اور کہیں فرما رہا ہے کہ غیبت کرنا ثواب ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا
ہم کنفیوز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ادھر تو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اتنا سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور پھر یہ کہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا ہے، اور یہاں پہ اس غیبت پہ ثواب بھی مل رہا ہے، اور اس غیبت کو معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی غیبت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے منع کر رہے ہیں۔ آج یہ سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے کل کی حدیث پاک میں بھی سمجھایا تھا، ہمارے لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، بات اپنی سمجھ میں نہیں آئے گی فتویٰ عالم پہ لگا دیں گے، سمجھ خود نہیں آئے گا اور اعتراض دوسرے پہ کر دیں گے۔ حالانکہ ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو ہر اینگل سے سمجھیں، دیکھیں کہ کوئی جواز نکلتا ہے اس پہ عمل کرنے کا تو تبھی کوئی عالم دین کر رہا ہوگا، اگر نہیں کر رہا تو پھر آپ کے پاس اس سے زیادہ دلائل پہلے آنے چاہیے، پھر آپ کو اس پہ اعتراض کرنے کا حق بنتا ہے، ورنہ ایسا اعتراض قطعاً نہیں کرنا چاہیے کہ آپ وہ اعتراض کر کے خود گناہ گار بن جائیں۔ تو اب میں پوچھ یہ رہی تھی کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا، ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ مختلف چیزیں کیوں ہیں؟ غیبت کی بھی جا رہی ہے اور ہمیں سکھانے والے بھی غیبت کر رہے ہیں اور بتایا بھی جا رہا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو نام تو غیبت ہوگا لیکن بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کے مطابق اس کے احکام الگ ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کو معلوم کرنے کے لیے کسی سیکھے ہوئے کے پاس، کسی پڑھے ہوئے کے پاس بیٹھنا ہوگا اور تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اس کے بغیر ہمیں کبھی بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج جو ہر بندہ گھر بیٹھے ہوئے یہ فخر کرتا ہے کہ آج کون سی ضرورت ہے بات سننے کی، آج کون سی ضرورت ہے جلسوں پہ جانے کی، آج کون سی ضرورت ہے محفلوں میں مسجدوں میں جا کے بیٹھنے کی یا مدارس میں جانے کی، آج تو ہر چیز نیٹ پہ موجود ہے۔ یہی وجہ نا کہ نیٹ سے جو ہر چیز موجود آپ کو مل رہی ہے، پہلے تو آپ کے گھروں میں وہ نہیں شروع ہوئی ہے نا، اور وہ ہے بے حیائی۔ پھر لوگوں نے اسی جگہ پہ دین کو ڈالا اور اس کو خلط ملط کیا، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے عوام جدھر مرضی چلاؤ وہ چل پڑتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ بڑا خوبصورت کر کے پوسٹ بنا کے نیٹ پہ دی گئی ہے تو یہ ایک وہ عربی ہے اور عربی کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے، مگر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ وہی ان دو دوستوں والا جن کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک پنجابی ہوتا ہے ایک عربی ہوتا ہے، اب وہ عربی میں فر گالیاں دے رہا ہے اور یہ پنجابی میں فر گالیاں دے رہے ہیں، نہ اس کی اس کو سمجھ نہ اس کی اس کو سمجھ۔ تو تھوڑی سی عقل میں بات آئی عربی طالب علم کے، پنجابی طالب علم کے، تو وہ گالیاں دیتا ہوا چپ کر گیا۔ تو جو پاس کھڑے تماشائی تھے انہوں نے کہا کہ ہار گیا، اس نے کہا ہارا نہیں ہوں، ایک بات ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کب سے گالیاں دے رہا ہوں اس کو پنجابی میں اور وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ مجھے قرآن شریف ہی سنایا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اب گالیاں تو وہ بھی دے رہا تھا مگر اس کا پرابلم یہ تھا کہ اس کو چونکہ عربی آتی تھی، اس نے عربی میں ہی گالیاں بھی دینی تھی۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم کیسے سالو کریں گے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اسی کے لیے علم ضروری ہے، اسی کے لیے استاد ضروری ہے، اسی کے لیے ہمیں اپنی زبان میں علم کو سیکھنا ضروری ہے، اور یہ ہم نیٹ سے نہیں سیکھ سکتے اپنی مرضی سے پڑھ کے۔ ہاں نیٹ سے ہم ابھی بھی تو سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک راستہ ہے، ہمارے پاس سوال کرنے کی، جواب لینے کی ایک جگہ ہے، اور ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی ہمارے پاس تشریح آ رہی ہے، اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور وہ ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہی ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایک مبہم چیز، ایک چھوٹی سی پوسٹ، ایک حدیث پاک، ایک جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آگے پیچھے سے نکال کے لکھ دیا جائے گا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سے کتنے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما کے، اور حضرت عائشہ نے وہ سوال بھی کر دیا اور کتنا کرم کیا انہوں نے کہ ہمارے لیے وہ رہنمائی ہو گئی کہ آپ نے سوال بھی کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اور کسی مسلمان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو کسی کی غیبت کرنی پڑتی ہے، وہ لازم اور واجب ہو جاتی ہے، جائز تو دور کی بات ہے۔ تو اب ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ لازمی بات ہے کوئی استاد بتائے گا،
اور ہمیں کوئی ضابطہ قاعدہ دے گا کہ وہاں یہ مسئلہ تھا اس وجہ سے وہ حرام تھی، یہاں یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے جائز ہے، اور یہاں یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے واجب ہے۔ تو غیبت کر کے گویا خود ہی ہم اپنی نیکیاں پلیٹ میں رکھ کے کسی کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، یہ بڑا مزے کا جملہ ہے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے غیبت کرنی ہی ہے، یعنی سمجھتے ہو کہ مجھے غیبت کرنی چاہیے، نہیں گزارا ہوتا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی غیبت کرنی ہی ہے تو تم اپنی ماں کی غیبت کرو۔ آپ سوچیں ذرا، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے بزرگ ہیں، کیسی پٹی پڑھا رہے ہیں ہمیں کہ ہم ماں کی غیبت کریں؟ کیوں کریں؟ کبھی ماں کی بھی کسی نے غیبت کی ہے؟ تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تمہاری نیکیوں کی زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، تو جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو اپنی ساری نیکیاں اٹھا کے خود اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہو، تو یہ نیکی غیروں کے ساتھ کیوں کرتے ہو، دشمنوں کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ ماں کے ساتھ کرو، تمہاری ماں کا نامہ اعمال بھر جائے نیکیوں سے۔ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اور ہم بے خبری میں سوچیں ذرا کیا کیا کرتے ہیں، جس کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس سے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، جس کی رائے سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے، ہم سب سے مہنگی چیز، اپنی سب سے قیمتی کمائی کیا؟ نیکیاں، وہ اس کو دیتے جاتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ ہم سب کو ہی اپنی اصلاح کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو گناہ سے پاک ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کے اپنے اپنے درجے کے مطابق گناہ ہیں۔ ہر نیکی کر لینے اور گناہ سے بچ جانے کی کوشش ہی ہمیں اللہ کے قریب کرے گی، اور گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ ہمیں اللہ سے دور کرتے جائیں گے۔ ہم جو کورس کرتے ہیں، ہم جو درس دیتے ہیں، ہم جو محفلیں کرتے ہیں، تو کورس برائے کورس نہیں ہونا چاہیے، درس برائے درس نہیں، محفل برائے محفل نہیں، بلکہ ہر کام ہمیں اللہ کے لیے، دین کے قریب ہونے اور گناہ سے نفرت اور بچاؤ کے لیے کرنے چاہیے۔ ہم جو ہر روز اتنی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اور اس توفیق سے ہی ہماری زبان سے روزانہ اتنے اچھے کلمات نکلتے ہیں، اور اب اس سے اگلی توفیق یہ ہے کہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں وہ کما حقہ ہمیں عمل کی صورت میں نصیب ہو جائیں۔ جی، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم سیکھتے ہیں اور علم سیکھنے کے دوران بھی لوگوں کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے تفصیل طلب کہ اب دوبارہ سے اس کو بیان کیا جائے۔ جو ہمارے شعبے ہیں، جو ہمارے بچوں کی ایجز ہوتی ہیں، جو ان کی تربیتیں ہوتی ہیں، وہ ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ، وہ مسجد ہے، وہ دارالعلوم ہے، وہ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہ مسجد نبوی شریف ہے، ہر جگہ پہ تو میں نے عوام کے ساتھ رہ کے دیکھا کہ ہر طرح کے لوگ، بچے، بڑے، بوڑھے، نوجوان، یہ سب ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس بری عادت سے وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے۔ جب غیبت سے روکا جائے تو بہت سے لوگ آگے سے یہ جواب دے دیتے کہ ہم کو غلط بات کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے نا کہ غیبت مت کرو، تو وہ کہیں گے کہ ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے۔ تو یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ بات ہمارے بھائی میں موجود ہو پھر بھی غیبت ہے، تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بات اس میں نہیں اور ہم کر رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے، اور بہتان اس سے بھی بڑا ہے۔ تو غیبت کرنے والا دراصل نقصان کس کا کرتا ہے؟ اپنا، یعنی وہ تو وقتی اس کو دکھ پہنچتا ہے نا جو غیبت سنتا ہے اپنی، یا لوگوں کے اندر اس کے مقام کو یہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن در حقیقت جو غیبت کا نقصان پہنچتا ہے وہ غیبت کرنے والے کو پہنچتا ہے۔
کیسے؟ ایک تو یہ کہ الغیبۃ اشد من الزنا، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے حدیث پاک کا، جو آپ نے یاد کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ اس نے بہت بڑا گناہ یہ کیا، یہ عمل کر کے۔ پھر آگے جتنی باتیں اور جتنے وہ ذکر کرتا گیا اور کسی کی عزت پہ حملہ کرتا رہا، اس کے درجات بلند ہوتے گئے اور اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آتے گئے۔ دونوں طرح سے نقصان کس کا ہوا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی آپ کے بڑے حاسدین اور بڑے پروپوگنڈے کرنے والے، ہر دور میں علماء کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور آگے پیچھے بیٹھ کے ان کی غیبتیں کرنے والے۔ تو آپ کو جب کبھی معلوم ہوتا کہ فلاں بندہ جو ان کی رینج میں ہوتا اور وہاں تک پہنچا جا سکتا، تو اس کے بارے میں علم ہوتا کہ وہ آپ کی غیبت کرتا ہے، تو آپ مختلف اوقات میں اس کے لیے تحفے بھیج دیا کرتے، مختلف، کبھی مٹھائی، کبھی کھجوریں، کبھی کوئی چیز، کبھی کپڑے، اس طرح آپ اس کے لیے تحفے بھیجتے۔ تو کسی نے سوال کیا، حضرت آپ عجیب کرتے ہیں، وہ بندہ ہمیشہ آپ کی برائی میں رہتا ہے، آپ کے لیے غیبت کرتا رہتا ہے، اور آپ اس کے لیے تحفے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ وہ میرا محسن ہے، وہ میرا محسن ہے، اپنی نیکیاں مجھے بھیجتا ہے اور میرے گناہ بخشے جاتے ہیں، تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری بہت سی بہنیں صرف اس لیے بھی بڑھ چڑھ کے غیبت میں شامل ہوتی ہیں کہ وہ بتا سکیں کہ مجھے کس کس کے بارے میں کیا کیا معلوم ہے۔ ایک بات کر رہی ہوگی نا کسی کی، تو دوسری آ کے کھڑی ہوگی تو وہ کہے گی، لو تمہیں کس بات کا پتہ، مجھ سے سنو، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے، مجھے تو وہ بھی پتہ ہے۔ تو وہ صرف اس لیے انوالو ہوئی ہے کہ وہ بتا سکے کہ میری میموری تم سے زیادہ بڑی ہے، اور میرے اندر تو ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو تمہیں دے سکتی ہے اور وہ میں دے رہی ہوں، اور اسے یہ علم ہی نہیں کہ وہ اپنی تباہی بھی اتنے درجے اس سے آگے بڑھ کے کر رہی ہے۔ تو عزیزات محترم، جو نقصان کی بات ہے وہ ہم خود آگے بڑھ کے کرتے ہیں، اور دوسری صورت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ہم بات تو نہیں کرتے، اب بیٹھے ہوئے ہیں 2 4 6 لوگ ہمارے پاس، ہماری سہیلیاں، ہماری کزنز، ہمارے گھر کی خواتین، وہ ایک دوسرے تیسرے کی باتیں کر رہی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار بن کے تو سن رہے ہیں اور آپ بولتے نہیں ہیں، اور پھر جب مجلس اختتام پذیر ہو جاتی ہے تو آپ فخر کرتے ہیں کہ میں تو چپ کر کے سنتی رہی، ایک گل نہیں کی تھی۔ یہ بڑا ڈائلاگ ہوتا ہے ہماری خواتین کا۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے چپ کر کے اور تسبیح پڑھ کے جنت واجب کر لیا اپنے اوپر؟ نہیں، چپ رہ کر سن لیجئے کہ غیبت سننا بھی گناہ ہے اور ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ٹاپک تبدیل کر دے، ان کو روک دے کہ آپ غیبت مت کریں، ان کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ بات شروع کر دے تاکہ سارے لوگ گناہ سے باز آ جائیں۔ اگر اس کی کسی بات کا اہل مجلس پر اثر نہ ہو تو پھر اس بندے کے لیے چاہیے کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے اور اپنے آپ کو ہی گناہ سے بچا لے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو چپ کر کے بیٹھی رہی، تو آپ گناہ میں تو برابر کے شریک ہو گئے۔ تو سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ خواتین کے حلقے میں جو دین سے دور ہیں، جو سنت مصطفیٰ سے دور ہیں، جو تعلیمات اسلامیہ سے دور ہیں، ان سارے حلقوں میں پائی جانے والی جو برائیاں ہیں، ان سب سے عام اور سخت برائی جو ہے وہ غیبت کی ہے، اور یہ ایسی ہے کہ دن میں سینکڑوں بار ہم سے ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غیبت کے الفاظ منہ سے نکالے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گی کہ ان لمحات کو بہت قیمتی سمجھیے، اور ان کی قیمت یہ ہے کہ آپ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیں، اور ان لمحات کے صدقے یہ تمام چیزیں اپنے اندر محفوظ کر لیں جو ہمیں تباہ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہیں، اور نہ ہماری دنیا بچ رہی ہے نہ آخرت۔ اللہ پاک ہمیں انہیں مقدس کلمات کو سیکھنے
اور پھر ان کی جو تشریحات ہیں ان کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اب ہمارے پاس اس سے متصل حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک ہے جب آپ کسی دوست کو، بہن بھائی کو یا عزیز کو ہنستے ہوئے دیکھیں تو خوش ہوں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ پہلے خوش ہوں، دعا بھی آگے بتانے لگی ہوں کہ خوش ہونا ہی دعا نہیں ہوگی۔ خوش ہوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیفیت پہلے ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اخلاص ہو، ایمان ہو، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ہنستا دیکھ لیں اور دو چار بہنیں بھابھیاں بیٹھی ہوں تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، ہم اسی پہ ہی آبجیکشن کر دیتے ہیں اور پھر حسد کی آگ میں جلنے لگ جاتے ہیں اور خواہ بیچ میں آ کے کسی بات پہ بیزاری اور لڑائی ڈال دیتے ہیں کہ سارے ہنس کیوں رہیں۔ یہ گھروں کے سچے واقعے ہیں، سچے ہیں نا جی۔ تو اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ کسی دوست یا بہن بھائی کو ہنستے ہوئے دیکھ کر آپ اس کے خوش رہنے کی دعا کریں، اور وہ دعا آپ کے نبی نے کتنی پیاری سکھائی، فرمایا اسے دیکھ کر کہو اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، یعنی جس طرح ابھی میں تمہیں ہنستا مسکراتا دیکھ رہی ہوں، اللہ تمہیں ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے۔ کتنی پیاری دعا ہے جو ایک مومن کو دیتا ہے، ایک عزیز دوسرے عزیز کو دیتا ہے، ایک بہن یا بھائی کو دیتی ہے۔ تو ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے تو ہمیں یہ زندگی دی ہے کہ آپ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں، دوسروں کے غم میں شریک ہوں، ان کی خوشیاں بھی بانٹیں، ان کے غم بھی بانٹیں۔ اور ہم بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو دکھ میں دیکھ کے اوپر سے تو اظہار کرتے اور اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو خوش دیکھ کے وہاں ہم خوش نہیں ہوتے اور اس سے حسد شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ ہاں، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کو سمجھ لیا اور ان کی عادت بنا لی تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ جتنا کچھ اپنے دوسرے مومن بہن بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں، اللہ پاک اس سے بہت زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جی، تیسرا پورشن ہمارا نماز کی سنتیں، یہ آج زیادہ طویل نہیں ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو ساتھ ساتھ جو فرائض پڑھائے ہیں ان کے ساتھ گزارش کر دی تھی۔ اب الگ سے ان کو اس لیے نکالا کہ جب آپ الگ سے نماز کی سنتیں دیکھیں تو آپ کو الگ نظر آ جائیں، یاد کرنا ایزی ہو جائے، اور چند چیزیں جو ان میں شامل نہیں ہوئیں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ تو جو کام نماز میں کرنے سنت ہیں ہم ان کو دیکھیں گے، اور سنت کا مقام اور شریعت میں جو ویلیو ہے آپ نے وہ ماشاءاللہ پڑھ لی ہے کہ سنت کام جب کریں تو کیا ہوتا ہے، نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، انکار کریں تو کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سنت وہ ہوتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے، اور اس میں موقدہ اور غیر موقدہ ہوتی ہے۔ تو کہ سنت موقدہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہو، اور کبھی کسی پرابلم، مجبوری کی وجہ سے امت کے لیے جواز چھوڑنے کے لیے چھوڑی ہو۔ تو یہاں غیر موقدہ کی بات نہیں ہوگی، یہاں سنت کی بات ہوگی مطلقاً۔ اس کا حکم کیا ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے اور کرنے والے کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ نماز میں سنتوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ کامل نہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں بہت ساری کمی آ جائے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو نظر انداز کرنے پر اللہ خوش بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر سنت چیزیں نماز کے اندر سے ہمیشہ چھوڑتے رہیں گے تو پھر عذاب اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو کام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ ایک تو ہے تکبیر تحریمہ کہنا اللہ اکبر، دوسرا ہے باضابطہ پریکٹیکلی عملی طور پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مرد کانوں تک اور عورت کندھوں تک لے جائے۔ یہ جو ہاتھوں کو اٹھا کر لے جانا ہے یہ تکبیر تحریمہ میں سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ کا سر جھکا نہیں ہونا چاہیے، ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیدھے الرٹ کھڑے ہوں اور آپ کا سر بھی بالکل سیدھا
ہونا چاہیے اور رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ جس وقت آپ تکبیر تحریمہ کہیں تو آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں، یہ جو ہاتھ کا سامنے اندر کا حصہ ہوتا ہے، اور جو آپ کی انگلیاں ہیں ہتھیلیوں کے اوپر، ان کا یہ جو اندر والا حصہ، اس کو ہتھیلیوں کا پیٹ اور انگلیوں کا پیٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا رخ اس طرح بالکل ایسے جب آپ کریں گے تو قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے، یعنی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا رخ آپ کے چہرے کی طرف یعنی شمالاً جنوباً ہو جائے، یہ بالکل قبلے کی طرف سیدھا ہونا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اب آپ جب اپنی نماز میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے جائیں گے تو ہر چیز کا ثواب کاؤنٹ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اللہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے جائیں گے، اور جب آپ ان کو ترک کرتے جائیں گے تو اتنا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نماز کی ایک شان پیدا کر رہی ہیں، اس کی ایک ویلیو پیدا ہو رہی ہے کہ نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج ہمیں یہ ہم 16واں سبق پڑھ رہے ہیں تو 16 دن ہو گئے ہیں، ہم شارٹ سے شارٹ کر کے، مختصر سے مختصر کر کے چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نماز کی، اور ابھی تک ہم 16 دن میں اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم بغیر غلطی کے نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکیں۔ ابھی بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کی ہیں، اور میں بالخصوص یہ عرض کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے بعض اہل علم یہ چیزیں سنیں اور یہ کہیں کہ یہاں یہ بیان نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو میں دانستہ طور پہ آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کر رہی ہوں کہ آپ کی جو کیفیات اور جو تعلیمی لیول جو میرے سامنے ہے، اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سی ثقیل چیزیں اس لیے عرض نہیں کی جا رہی کہ جو لوگ بالکل سبحانک اللہم ہی سیدھی نہیں پڑھ سکتے، اگر وہ ان کو صحیح پڑھ کے نماز کے الفاظ درست کر کے اس کے فرائض و واجبات اور سنتوں تک پہنچاتے ہیں، اور جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ہم ان کو مطلب آسانی سے کر سکتے ہیں، تو اگر ہمارے لوگ یہ اتنا ہی سیکھنے میں پرفیکٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز نماز درجہ کمال تک پہنچ جائے گی۔ اور اتنا سیکھ کر جب شوق پیدا ہو جائے گا تو اگر اکا دکا کچھ چیزیں رہ بھی جائیں گی تو وہ خود بھی سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ ہم کہاں پہنچے تھے؟ جی، جب ہم اللہ اکبر کریں تو ہم نہ تو ایسے زور سے انگلیاں جوڑیں اور نہ ایسے کر کے انگلیاں کھول لیں، بلکہ نارمل ایسے آپ جب ہاتھ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جیسے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ اللہ اکبر کریں گے۔ اور اللہ اکبر یہ لفظ کہتے ہوئے جو را ہے اس کو ساکن پڑھنا، اکبرا اکبرو، یا ادائیگی میں ایسا لگنا کہ جیسے آپ کی زبر یا پیش ادا ہو رہی ہے، یہ غلط ہوگا، اس کو ساکن کرنا سنت ہوگا۔ قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ یہ سنت ہے، اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن سنت چھوٹ جائے گی۔ پہلی رکعت کے بعد ہر رکعت میں تسمیہ پڑھنا۔ پہلی رکعت کے بعد کیوں؟ پہلی رکعت کے بعد اس لیے کہ اس میں تعوذ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں، یہ میں نے دہرایا اس لیے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے جو ٹیسٹ دیکھے، ان کی غلطی کو دیکھا، تو اس میں پہلے تو بالکل وہ غلط تھا جو میں نے درست کروایا تھا، تو ابھی بھی کچھ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ اسے پڑھ رہے ہیں تعوذ، تو تعوذ واؤ پہ شدت ہے شد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تعوذ نہیں تعوذ، اس کو درست کر لیجئے۔ تو پہلی رکعت میں تو تعوذ کے ساتھ تسمیہ ہوتا ہے، اب باقی جو رکھتے ہیں وہاں جو دوسری رکعت، تیسری رکعت شروع ہوگی، چوتھی ہوگی، وہ ساری تسمیہ کے ساتھ شروع ہوں گی۔ رکوع کے لیے جب آپ نیچے جائیں گے تو اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کبھی کبھار رہ بھی گیا، عادت بنائی تو گناہ ہوگا، کبھی کبھار چھوٹ بھی گیا تو نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے چھوٹنے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیحات پڑھنا، یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا رکوع کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر رکنا یہ واجب ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے
ترتیب کیا تھی کہ کل میں نے سبق میں پڑھائی تھی، وہ اس ضمن میں پڑھائی تھی کہ ہم سجدہ کیسے کریں گے. وہ سجدہ واجب کی حیثیت سے ہم فرض کی حیثیت سے ہم پڑھ رہے تھے. تو اس کے اندر جو چیزیں تھیں ان میں بتایا گیا تھا کہ نیچے جاتے ہوئے آپ کے پہلے 2 گھٹنے لگنے چاہیے، پھر آپ کے دونوں ہاتھ لگنے چاہیے، پھر ناک اور آخر میں پیشانی، اور اٹھتے ہوئے واپس پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ اور آخر پہ دونوں گھٹنے. یہ کرنا سنت ہے. پھر آپ نے سلام پھیرا، اور وہ بھی کل کے میں ہم نے بھی پڑھ لیا تھا خروج بسنعہ میں کہ لفظ السلام واجب ہے اور علیکم ورحمۃ اللہ بعد میں کہنا یہ سنت ہے. تو سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر لینا یہ سنت ہے. باقی بہت سے سنت کام ہم نے جب یہ 7 فرائض پڑھے ہیں تو چونکہ ہم نے مکمل سجدے کی چیزیں سیکھی، رکوع کی سیکھی، تو اس فرض رکوع کے اندر، فرض سجدے کے اندر کچھ چیزیں جو واجب تھیں اور سنت تھیں ان کا بھی ذکر ہو گیا تھا. تو اب ہم نے مستقل ان کو پڑھ لیا. اب یہ نماز کی سنتیں بھی آج الحمدللہ مکمل ہو گئیں. تفسیر میں ہم نے جو 2 دن کا سبق پڑھا ہے اس کے چند سوال ہیں. یہ چند سوال آپ کے ابھی ساتھ سکرین پہ آ جاتے ہیں، بلکہ ان کو ساتھ ہی ایڈجسٹ کر دیتے ہیں سبق پڑھانے کے جو ہم نے تفسیر پڑھی ہے اس پہلے پیریڈ میں. یہ سوالات آپ سبق کی روشنی میں یاد کریں گے، اور یہ آپ کی تفسیر کے اندر جو میں نے بیان کیے سارے سوال اور جواب موجود ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.